18 जून सन 1901 को रूस के शाही खानदान रोमानोव में एक नन्ही शहजादी की पैदाइश हुई। उसका नाम एनास्तेसिया था। लेकिन ये खुशी का लम्हा नहीं था, क्योंकि जार निकोलस दोम और जारीना अलेक्जेंड्रा एक मर्द वारिस के मुंतजिर थे, क्योंकि एनास्तेसिया उनकी चौथी बेटी थी। जार तो इतना मायूस हुआ कि उसने अपनी बीवी और बेटी को देखने से पहले एक लंबी सैर को तरजीह दी। वो एक लंबी वॉक पर चला गया और वापस आकर फिर बहुत देर के बाद उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। एनास्तेसिया की कहानी एक शहजादी की जिंदगी से शुरू हुई और एक अजीम मुहिम्मा बनकर खत्म हुई। एक ऐसी लड़की जो हंसी, शरारत और जोश से भरी थी, लेकिन उसकी जिंदगी तारीख के एक तारीख मोड़ पर खत्म हुई। उसकी कहानी हमें बताती है कि किस तरह ताकत, जंग और इनकलाब एक खानदान को तबाह कर सकते हैं। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो तारीख के औराक में एक मुहिम्मा बन गई। कहानी है शहजादी एनास्तेसिया की, एनास्तेसिया रोमानोव की। एनास्तेसिया जिस पर डिज्नी ने एक कार्टून भी बनाया इस शहजादी पर, और ये बच्चियों में बहुत मकबूल भी हुई। ये दरअसल रूस के आखिरी शाही खानदान की सबसे छोटी बेटी, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी ऐशो इशरत से शुरू हुई, लेकिन उसका अंजाम एक दिल दहला देने वाला सानहा था कि शायद वो जिंदा बच गई। क्योंकि 1922 में जब एक पुरस्कार औरत अस्पताल में नमूदार हुई और दावा किया कि वो एनास्तेसिया है, तो दुनिया हैरान रह गई। क्या वाकई वो शहजादी थी या ये महज एक झूठ था? हम आपको इस राज के सफर पर ले चलते हैं, जहां हम एनास्तेसिया की जिंदगी, उसके खानदान की तबाही और उसकी मौत के गिर्द जो एक असरार का हाला है, उसकी परतों को तह दर तह करके खोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए सफर का आगाज करते हैं। 18 जून सन 1901 को रूस के शाही खानदान रोमानोव में एक नन्ही शहजादी की पैदाइश हुई। उसका नाम एनास्तेसिया था। लेकिन ये खुशी का लम्हा नहीं था, क्योंकि जार निकोलस दोम और जारीना अलेक्जेंड्रा एक मर्द वारिस के मुंतजिर थे, क्योंकि एनास्तेसिया उनकी चौथी बेटी थी। जार तो इतना मायूस हुआ कि उसने अपनी बीवी और बेटी को देखने से पहले एक लंबी सैर को तरजीह दी। वो एक लंबी वॉक पर चला गया और वापस आकर फिर बहुत देर के बाद उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। एनास्तेसिया की खाला ज़ेनिया, उसने कहा कि खुदाया, ये कितनी बड़ी मायूसी है, एक और लड़की। लेकिन एनास्तेसिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक चंचल, शरारती और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। उसकी नीली आंखें और सब्ज बाल उसे एक मुनफरिद दिलकशी देते थे। वो शरारतों की माहिर थी। कभी नौकरों को गिराती, कभी दरख्तों पर चढ़ती और कभी अपने असातिज़ा के साथ छेड़छाड़ करती। एक बार तो उसने अपनी बहन तातियाना को उस पर बर्फ के गोले में पत्थर छुपा कर फेंक दिया, जिससे तातियाना बेहोश हो गई। लेकिन इस शरारती चेहरे के पीछे एक हसास लड़की भी थी। एनास्तेसिया को सेहत के मसाइल का सामना था। उसके पाँव में तकलीफ थी, उसमें उसके पैरों में हड्डियां थी, हड्डियों के कुछ उभार थे, जिसकी वजह से वो तकलीफ में रहती थी। उसकी कमर बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उसे रोज़ाना मालिश, मसाज करवाना पड़ता था, और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ मौरखीन का कहना था कि वो हेमोफीलिया की मरीज़ थी। वो एक ऐसी बीमारी जो कि शाही ख़ानदानों में आम थी उस ज़माने में, और वो खून के बहाव को रोकने में उससे मुश्किल होती थी कि अगर खून बह रहा है तो वो जमता नहीं था। शायद कुछ मौरखीन कहते हैं कि उसे ये बीमारी भी लाहक थी। एनास्तेसिया की ज़िंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई नहीं थी, जैसा कि हम शहजादियों के बारे में सोचते हैं। उसे सख्त बिस्तरों पर सोना पड़ता था, बगैर तकिए के, और हर सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। फिर भी उसका मिजाज और जोश उसे सबका लाडला बना देता था। लेकिन ये खुशगवार दिन ज़्यादा देर तक चले नहीं। 1904 में एनास्तेसिया के खानदान का ख्वाब पूरा हुआ, जब उनके भाई एलेक्सी की पैदाइश हुई। वो रूस का वारिस था, लेकिन ये खुशी मुख्तसर रही। एलेक्सी को हेमोफीलिया था और उसका खून बहना बंद ना होता था, और इसी वजह से जारीना अलेक्जेंड्रा परेशान। इसी परेशानी ने उन्हें एक मुतनाज़े शख्स की तरफ मुतवज्जे किया। तारीख के मुतनाज़ा तरीन शख्सियात में से एक ग्रेगरी रास्पुटिन।
ریسپوٹین دراصل ایک روسی کسان تھا جو خود ساختہ مقدس شخص بن گیا تھا، جسے زارینا نے اپنے بیٹے کی شفا کے لیے بلایا۔ وہ جلد ہی رومانوف خاندان کا قریبی دوست بن گیا۔ انستیزیا اور اس کے بہن بھائی اسے ہمارا دوست، آور فرینڈ کہہ کے بلاتے تھے، لیکن ریسپوٹین کے کردار نے شاہی خاندان کے لیے مسائل کھڑے کیے۔ ایک گورنس جس کا کہ نام صوفیا ایوانوونا تھا، اس نے الزام لگایا کہ ریسپوٹین جو ہے وہ یہ شہزادیوں کے کمروں میں رات کے وقت جاتا ہے، جب وہ گئی رات اپنے رات کے لباس میں ہوتی ہیں، ان کی خوابگاہوں میں جاتا ہے۔ یہ بات سن کر خاندان نے اس گورننس کو نکال دیا، لیکن افواہوں نے جنم لے لیا۔ 1910 میں ایک اور گورننس نے راسپوٹین پر سنگین الزامات لگائے۔ یہ افواہیں اتنی بڑھ گئیں کہ عوام میں راسپوٹین اور شہزادیوں کے بارے میں فحش کارٹون گردش کرنے لگے۔ 17 دسمبر 1916 کو راسپوٹین کا قتل ہو گیا اور انستیزیا کے خاندان نے اس کی قبر پر اس پہ ایک شبیہ پر اپنے دستخط بھی کیے۔ لیکن راسپوٹین کی موت کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا طوفان ان کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ وہ تھی پہلی جنگ عظیم یا پہلی عالمی جنگ۔ تو پہلی عالمی جنگ نے روس کو تباہ کر دیا۔ زار نکولس دوم کی کمزور قیادت نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ خوراک کی قلت اور لاکھوں اموات نے عوام کو زار کے خلاف کر دیا۔ انستیزیا جو ابھی نوعمر تھی، اپنی بہن مریا کے ساتھ زخمی فوجیوں کے ہسپتالوں میں جاتی اور ان کے ساتھ کھیلتی۔ اس کی ہنسی جیسے کہ ایک مریض نے کہا کہ ایک گلہری کی ہنسی کی طرح تھی جو تاریک وقتوں میں روشنی کی کرن بن جاتی تھی۔ لیکن 1917 میں روسی انقلاب نے رومانوف خاندان کی زندگی بدل دی۔ زار نکولس کو تخت چھوڑنا پڑا اور خاندان کو الیگزینڈر محل میں نظر بند کر دیا گیا۔ انستیزیا کی زندگی ایک شہزادی سے قیدی کی زندگی میں بدل گئی۔ اسی سال انستیزیا اور اس کے بہن بھائیوں کو خسرہ ہوا جس سے ان کے بال گر گئے اور انہوں نے اپنے سر منڈوا دیے۔ یہ بچیوں کے لیے بڑی شرمناک چیز ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر بہت شدید سردیاں ہوتی ہیں اور ان سردیوں میں ان کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی تھا۔ خیر جلد ہی حالات مزید خراب ہو گئے۔ بولیشوکوں نے اقتدار سنبھال لیا اور رومانوف خاندان کو سائبیریا کے شہر ٹوبولسک منتقل کر دیا گیا۔ وہاں انہوں نے کچھ مہینوں تک نسبتاً پرسکون زندگی گزاری، لیکن 1918 میں انہیں ایک نئے قید خانے پکٹ فرینبرگ میں ایپیتاف ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں حالات انتہائی سخت تھے۔ ان کے تمام شاہی مراد چھین لیے گئے اور وہ اپنی مرضی سے رفع حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے تھے۔ ان کے کمروں کی کھڑکیاں بند کر دی گئیں، ان کے آگے تختے لگا دیے گئے، اور ایک دفعہ جب انستازیا ایک بار کھڑکی سے جھانکنے کی اس نے کوشش کی کیونکہ اس کی طبیعت میں بے چینی اور چلبلا پن تھا، تو ایک گارڈ نے اس پر گولی چلا دی اور وہ بال بال بچی۔ بہرحال 17 جولائی 1918 کی رات انستیزیا اور اس کے خاندان کے لیے آخری رات ثابت ہوئی۔ رات کے 12 بجے خاندان کے ڈاکٹر یوجین ہٹکن نے انہیں جگایا اور کہا کہ شہر میں افراتفری ہے اور انہیں تہہ خانے میں جانا ہوگا۔ انستیزیا اپنے خاندان کے ساتھ تہہ خانے میں گئی، جہاں ایک گارڈ نے ایک کاغذ پڑھا: نکولائی الیگزینڈروچ، چونکہ آپ کے رشتہ دار سوویت روس پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یورال ایگزیکٹو کمیٹی نے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، گولیوں کی آواز گونج اٹھی اور تہہ خانہ دھوئیں اور گرد سے بھر گیا۔ زار اور زارینا فوراً ہلاک ہو گئے، لیکن انستیزیا اور اس کے بہن بھائی ابھی زندہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کپڑوں میں ہیرے سی رکھے تھے جو گولیوں سے کا تحفظ فراہم کرتے رہے۔ لیکن یہ تحفظ ان کے لیے عذاب بن گیا، دردناک بن گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے کی جو موت تھی وہ بہت تکلیف دہ ہوئی اور وہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ آخرکار ان کے جسموں کو ایک جنگل میں لے جایا گیا اور ایک متروک کان میں پھینک دیا گیا، ان پر تیزاب ڈال دیا گیا تاکہ ان کی شناخت مکمل طور پر مسخ کر دی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ الیکسی کو اور اس کی ایک بہن کو اس جگہ پر دفن نہ کیا گیا جہاں باقیوں کو دفن کیا گیا، انہیں کچھ سے کچھ فاصلے پر جا کر دفن کیا گیا تاکہ اگر کوئی ان کو ڈھونڈتا ہوا نکلے تو اسے قبریں ڈھونڈنے میں الجھن ہو اور وہ پریشان ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی موت ہو گئی، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ انستیزیا کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد سن 1922 میں ایک عورت جس کا نام اینا اینڈرسن تھا، وہ ہسپتال میں نمودار ہوئی
اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ انستھیزیا ہے. تو سب حیران رہ گئے. وہ انستھیزیا سے حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی تھی. اور اس نے یہ کہانی سنائی کہ ایک گارڈ نے اسے بچا لیا تھا، اور جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی تو اس گارڈ نے اس کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگنے میں مدد کی. اینا اینڈرسن کی کہانی نے بہت سے لوگوں کو قائل کر لیا، حتیٰ کہ انستھیزیا کے کچھ رشتہ داروں نے بھی اسے تسلیم کرنے پر غور کر لیا کہ شاید وہی انستھیزیا ہے، اور شاید کوئی قدرت نے ایسا کرشمہ کر دکھایا ہے کہ انستھیزیا بچ گئی ہے. لیکن بہت سالوں بعد جب ٹیکنالوجی آ گئی تو 1994 میں ڈی این اے ٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اینا اینڈرسن نے جھوٹ بولا تھا. وہ ایک کون آرٹسٹ تھی، ایک دھوکہ دینے والی خاتون تھی، اور اس کا ڈی این اے شہزادہ فلپ جو کہ ملکہ وکٹوریا کے پڑپوتے تھے ان سے مماثل نہیں ہے. اور ملکہ وکٹوریا انستھیزیا کے خاندان کی آپس میں رشتہ داری تھی. ان کی جینز اور ان کا جو جینیٹک ٹیسٹ ہے یہ بات اس کو ثابت کرنی چاہیے تھی. خیر، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد 1981 میں رومانوف خاندان کی قبر مل گئی، اور اس قبر میں جیسا کہ آپ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں 2 افراد تو نہیں تھے، تو وہاں پر بھی 2 افراد غائب تھے. اور 2007 میں پھر ایک اور جگہ سے ہڈیاں ملی، ایک لڑکے کی جو یقیناً الیکسی تھا، اور ایک لڑکی کی جو 18 سے 23 سال کی تھی. سائنسدانوں نے پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا انہیں، کیونکہ انستھیزیا اس وقت 17 سال کی تھی اور مریا شاید غالباً 21-22 سال کی تھی، تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ مریا تھی نہ کہ انستھیزیا. تو انستھیزیا واقعی مر چکی تھی، اور اس کی جو تدفین تھی وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جبکہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ مریا ہے اور انستھیزیا کی اس کا جسم یہاں پر موجود نہیں ہے. اب بہرحال اس کی کہانی ایک یقینی طور پر اس قسم کا جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے انستھیزیا کی کہانی کو ایک افسانہ بنا دیا. انستھیزیا کی کہانی ایک شہزادی کی زندگی سے شروع ہوئی اور ایک عظیم مہمہ بن کر ختم ہوئی. ایک ایسی لڑکی جو ہنسی، شرارت اور جوش سے بھری تھی، لیکن اس کی زندگی تاریخ کے ایک تاریک موڑ پر ختم ہوئی. اس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح طاقت، جنگ اور انقلاب ایک خاندان کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی کہانی ہمیں ایک امید کی کرن بھی دیتی ہے. ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو شاید بس موت کو چکما دے گئی اور امر ہو گئی، اس وجہ سے کہ اس نے ہر حال میں مسکرانا اور خوش رہنا سیکھ لیا تھا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آج کا پروگرام اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.